باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، واقعات ہوتے ہیں اور واقعات قوموں کے چہرے سے نقاب اتر کر چلے جاتے ہیں۔ قوم کیا ہے، کہاں اخلاقی اعتبار سے کس مقام پر کھڑی ہوئی ہے، بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ جو تازہ واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے، یہ ہماری قوم کے اخلاق، ہماری قوم کے مزاج، ہمارے حکمرانوں کے اخلاق اور ان کے مزاج، ہماری تہذیب کی کمزوریوں کو ظاہر کر کے چلا گیا ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ساری کائنات گواہی دے رہی ہے کہ قاتل ہے، لیکن پولیس نے ایف آئی آر جو درج کی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ ان کا قاتل نامعلوم ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، وزیر اعظم نے کھل کر آج تک اس کی مذمت نہیں کی۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، وزیر داخلہ نے آج تک اس کی کھل کر مذمت نہیں کی۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، سردار جتنے بھی ہیں کسی سردار کی طرف سے مذمت کا بیان آج تک نہیں آیا۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ سالوں پہلے 11 لوگ کسی سردار نے کوئٹے میں مروائے تھے۔ جب حکومت، اس وقت کی حکومت اور لوگوں نے کچھ دباؤ ڈالا تو انہوں نے برملا کہا تھا کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے کلچر میں کوئی مداخلت نہ کرے، اور پھر لوگ مار ڈالے گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ساری کی ساری کارستانی اسی شیطان کی ہے۔ یہ شیطان یہ کام کراتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمان والے ہیں یا شیطان والے ہیں۔ جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر غیرت ہے، وہ تو کسی ظلم کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، بے شک کچھ نہ کر سکے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے اور بالکل ٹی وی کے اداروں کی طرح ہمارے رہنما ہیں، لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی کو پکڑ رہے ہیں، کسی کو چھوڑ رہے ہیں، لا حاصل ایک جنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور تماشا بنا ہوا ہے، پوری قوم دو حصوں میں تقسیم۔ جتنا بڑا ظلم ہو جائے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ تعلق ہیں، وہ اپنے ان اداکاروں کو اور اپنے ان کھلونوں کو لے کر اپنی لگے ہوئے ہیں۔ کسی مذہبی رہنما کو وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوئی، سارے اپنے جلسے کر رہے ہیں، اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے کہا ہے کہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان سب کو اغوا کروں گا، میں ان کی مت مار دوں گا، میں ان کو صحیح سوچنے نہیں دوں گا۔ اغوا شدہ آدمی اپنی مرضی پہ نہیں سوچتا نا، اس کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ وہی کچھ کہتا ہے، کیونکہ وہ دسترس میں آ جاتا ہے۔ تو میں ان کی عقلوں کو اغوا کر لوں گا، جو کچھ میں کہوں گا اسی طرح یہ کہیں گے۔ اور الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا صراط، ہے تو جھوٹا، ہے تو غلط، ہے تو دو نمبر، لیکن یہ بات جو تو نے کی ہے ھذا صراط علی مستقیم، یہ مجھ تک پہنچنے کی بالکل سیدھی راہ ہے تو جھوٹا لیکن بات تو نے سچی کی ہے۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اگر مجھ تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو مخلص ہی پہنچ سکتا ہے۔ جی، مخلص کس کو کہتے ہیں؟ اوریجنل، فطری، نیچرل، دو نمبرہ نہیں، جعلی نہیں، جو کچھ اس کے اندر ہے وہی کچھ اس کے باہر ہے، اس کو مخلص کہتے ہیں۔ جی، تو جو مخلص ہوگا وہی مجھ تک پہنچ سکے گا، یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی۔ جو مخلص نہیں ہوگا، ساری کی ساری تہذیب کی بنیاد دکھاوے پر ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی اس کو، یعنی کسی نے نہیں بتایا کہ یہ برائی نہیں، میں نظر آؤں، میں اچھا بنوں، میں یہ بنوں، میں وہ، بچپن سے یہ تربیت ہوتی ہے، آخر تک یہی جاتی ہے کہ میں ہی لیل پور کا گھنٹہ نظر آؤں، جس طرف کوئی دیکھے مجھے ہی دیکھے، کوئی تذکرہ کرے میرا ہی تذکرہ کرے، میرا گھر سب سے اونچا گھر ہو، میری گاڑی سب سے چمکیلی گاڑی ہو۔ یہ سارے مصیبتیں لگی ہوئی ہیں، یہ قوموں کے مزاج بنتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا مخلص بندہ وہ ہے، میرا مخلص بندہ وہ ہے، میرا دوست سب سے اچھا وہ ہے جی، جو کسی محلے میں رہتا ہو تو محلے والے بھی اس کو نہ جانیں، اتنا وہ شہرت سے گریزاں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوئی موئی ہو اور ایک کونے میں پڑا رہے، یعنی اس کو بالکل نیک، اپنے نام کی بھوک نہ ہو، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کون آیا تھا کون چلا گیا۔ اس طرح کا اپنے آپ کو گم کرنا اللہ کو مقصود ہے۔ اس کے بالکل برعکس کہ میں نظر آؤں، میں دکھوں، میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے، مجھ سے مشورہ لیا جائے، میری رائے کو کیوں نہیں مانا گیا، میرا خیال کیوں، یہ ساری باتیں یہ کس کی ہیں؟ یہ شیطان کی ہوئی سوچ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو ہے جھوٹا کالا، ھذا صراطی، یہ صراطی مستقیم، صراط علیہ، یہ راستہ ہے علیہ جو مجھ تک پہنچاتا ہے، مستقیم سیدھا راستہ ہے، یعنی اخلاص کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔
اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی کسی کام کی نہیں، اخلاص نہیں ہے آپ کا روزہ بھی کسی کام کا نہیں، اخلاص نہیں ہے قرآن کے درس کسی کام کے نہیں ہے، بلکہ یہ لڑ جائیں گے کہ کس نیت کے ساتھ آپ نے درس دیے تھے جناب، یہ بتائیے تو نماز کس نیت سے پڑھی تھی. یہ الٹا انسان کو لڑ جائیں گی اگر نیت کا اخلاص انسان کے اندر موجود نہیں ہے. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کی، اس میں کوئی شک نہ کرے، عبادی میرے بندے. عبادی، عباد اور عبادی میں بڑا فرق ہے کہ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبادی میرے بندے. یہ میرے بندے جو ہیں یہ بڑی بڑی عزت کی بات ہے کہ کوئی بادشاہ وقت کہے دیکھ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. کوئی تھانے دار کہہ دیتا ہے یار یہ میرا بندہ ہے، تو اس کو آپ دیکھیں معاشرے میں کیا پروٹوکول ملتا ہے. اب جس کو احکم الحاکمین اور ساری کائنات کا خالق کہہ دے کہ یہ میرے بندہ ہے، بڑی عزت، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی جب اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اِنَّ عِبَادِی، یہ میرے بندے. اچھا یہ میرے بندے ہیں، اِنَّ عِبَادِی میرے جو بندے ہیں نا جی، اللہ پاک لیس علیک علیہم سلطان، لیسا نہیں ہے علیک تیرا ان کے اوپر سلطان، کوئی اختیار نہیں ہے، پولیس کا اختیار نہیں ہے، یہ دروغہ نہیں ہے جو جبرن لوگوں کو برائی کی طرف لے جائے. شیطان صرف یہ کر سکتا ہے کہ ذہنوں کے اندر ایک خیال القاء کرتا ہے، ایک سوچ ڈالتا ہے، وہ گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور انسان کو ترغیب دیتا ہے. جبرن شیطان پکڑ کر انسان کو برائی کے راستے پر نہیں ڈالتا جی. یہ اللہ تعالیٰ تو میرے بندے جو ہیں میں نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ہاں ان لوگوں کے اوپر تیرا حربہ چل جائے گا جو غاوین ہیں، غاوی جو اغوا ہو گئے ہیں، جو تیرے چنگل میں آ گئے ہیں، جنہوں نے تجھ کو اپنا استاد مان لیا. اور اس کی کیا نشانی ہے؟ میں شیطان کا شاگرد ہوں، میں رحمان کا بندہ ہوں. دیکھیے گناہ ہر کسی سے ہوتے ہیں، کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے. اگر گناہ کر کے آپ کو لطف ملتا ہے، گناہوں سے لطف ملا کرتا ہے، مانتے ہیں، لیکن گناہوں کے ارتکاب کے بعد آپ کے دل کے اندر اگر بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، پریشانی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آدم کے سچے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں، اصلی بیٹے ہیں. اگر گناہوں کے بعد آپ کو لطف ملتا ہے اور آپ دوسری پلاننگ پھر شروع کر دیتے ہیں، کل گناہ کیا آج پھر اسی طرح کا گناہ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمبر 2 ہیں. آپ میں آدم والی صفت نہیں ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے توبہ کی، شرمندہ ہوا. شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان اس کے اوپر ڈٹ گیا، دوبارہ اس غلطی، بلکہ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، جب تک مجھے انسان زندہ رہیں میں یہ کام کرتا. اس کو کوئی شرم نہیں آئی. تو یہاں بھی اللہ پاک نے یہی کہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں لیسا لک علیہم سلطان الا من اتبعک، ہاں جس نے تیرا اتباع کیا، جو تیرے پیچھے چلا، من الغاوین، جو غاوین ہیں وہ تو پھر اسی راستے پر چلیں گے. اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا اس کا تذکرہ قرآن حکیم نے آگے کیا ہے، انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.